بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سی نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرنٹ سین اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب۔ ناظرین، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ بات تو آپ نے سنی ہوگی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تازہ ترین جو ابھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان، اب تو وہی کہیں گے نا کیونکہ فیصلے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں وہ اب عمران خان واپس منتخب ہو گئے ہیں، مطلب کہ واپس آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو امیدوار نئے نشانات، نئے انتخابی نشانات کے ساتھ آئے ہیں وہ کوئی بائیکاٹ کی طرف نہیں جائیں گے، الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اور انہوں نے اپنے کارکنان کو بھی کہا ہے کہ اپنے جو امیدوار ہیں ان کی نشاندہی کریں اور ان کو آپ نے جتوانا ہے۔ تو اسی پر آج ہم بات کریں گے، جو تازہ ترین بیان ہے عمران خان صاحب کا سینئر صحافی یاسین لق صاحب سے۔ یاسین لق صاحب بہت شکریہ۔ یاسین لق صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں عمران خان کے تازہ بیان کو؟ جی بہت شکریہ جہاں زیب بھائی۔ عمران خان صاحب نے جو بیان دیا ہے، خان صاحب ہمیشہ بڑے بڑے انکشاف کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ رشید صاحب بھی کیا کرتے تھے۔ جو اندر کی خبر ہے وہ بعض اوقات کسی نہ کسی بہانے سے وہ ٹپ دے جاتے ہیں۔ تو خان صاحب نے اس پیشی کے دوران جو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جو ٹپ دیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے۔ ان سے مراد ان کو کمپنی سے لے کر پی ڈی ایم تک ہے، اس میں تمام 13 جماعتیں شامل ہیں۔ اب وہ کیا بڑا دھوکہ ہونے جا رہا ہے، وہ کیا بڑا سانحہ پیش آنے جا رہا ہے، اب ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، سیاسی طور پر کیا منصوبہ بندی پس پردہ ہو رہی ہے، یقیناً یہ ایک اہم خبر تھی، کیونکہ خان صاحب نے اب تک جتنی خبریں یا جتنے انکشاف کیے ہیں وہ آلموسٹ سچ ثابت ہوئے ہیں۔ جہاں پی ڈی ایم کا اکٹھا ہونا، جہاں ان کی نورا کشتی کا انہوں نے وہ انکشاف کیا، وہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ خبر بھی معمولی نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ اور یا کمپنی کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، وہ خان صاحب بھی بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ کوئی معمولی خبر نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ خان صاحب نے سائفر کیس کا اوپن ٹرائل کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ پھر سے دہرایا ہے۔ وہ صرف سائفر کیس ہی نہیں بلکہ توشہ خانہ کیس اور القادری ٹرسٹ کیس کا بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کا اوپن ٹرائل کیا جائے، تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یا ان کیسز کے پس پردہ حقائق کیا ہیں۔ ان کا اوپن ٹرائل کرنے کا مقصد یہ ہے۔ جیلوں میں بند ٹرائل ایک مخصوص طبقے کو لا کے یہ ظاہر کرنا کہ اوپن ٹرائل ہے، وہ یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ڈرامہ بازی ہے۔ تب اوپن ٹرائل تب ہے جب عام آدمی کی کورٹ تک رسائی ہو، اس کو اوپن ٹرائل ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ مطالبہ ان کا اپنی جگہ بجائے، لیکن اس مطالبے پر عمل درآمد ہونا وہ مشکل ہے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ جی یاسین لق صاحب، اگر ایک سائڈ پہ دیکھیں تحریک انصاف کو بڑے عجیب قسم کے انتخابی نشانات الاٹ ہو رہے ہیں، تو وہ پھر بھی کانفیڈنٹ ہے کہ بھی انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے۔ اگر دوسری جانب مخالف جماعتیں آپ دیکھیں بڑی ڈر رہی ہیں کمپین کرتے ہوئے۔ جہاں زیب دیکھیں، بات سنیں، اسلام آباد میں، جہاں زیب بھائی میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں، اسلام آباد میں ایک تحریک انصاف کے متحرک کارکن ہیں عامر مغل صاحب، ان کو انتخابی نشان دیا گیا ہے بینگن۔ اب پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، نوجوان ینگسٹر گرم خون ہیں، اس کو روکنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کیا کیا، ان کے حلقے میں جو بھی ان کے سپورٹر تھے، ووٹر تھے، انہوں نے اپنے گھروں، دکانوں، شو رومز، کاروباری مراکز، وہاں پر انہوں نے بینگن لٹکا دیے۔ اب صورتحال اس حلقے میں یہ ہو گئی ہے کہ شرم کے مارے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے وہ ان گھروں میں داخل نہیں ہوتا، باہر بینگن لٹکا ہوا ہے۔ وہ ان شو روم، ان بزنس پوائنٹ پہ داخل نہیں ہوتا، باہر بینگن لٹکا ہوا ہے۔ اور بینگن لٹکانے کا آپ مطلب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا لٹکایا ہوا ہے جو مخالفین ہیں ان کے لیے۔ تو ایک غالب نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ تو یہ شعر میرا خیال ہے کہ اس دور میں پورا اترتا ہی پی ڈی ایم جماعتوں کے لیے کہ وہ سارا کچھ کر کے بھی جو نوجوان ہے، جو یوتھ ہے، وہ تھپیڑے مار رہی ہے ان کے منہ پہ جو ناقابل بیان ہے۔ جی، ایک طویل اس کے عرصے کے بعد، ایک طویل ہیئرنگ کے بعد سپریم کورٹ نے آخرکار فیصلہ سنا دیا، لیکن ابھی دوسرا جو کیس ہے جس کی 17 جنوری تک اس کی سماعت ہے، انسداد دہشت گردی میں جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اس کے اندر 12 مقدمے کے اندر عمران خان صاحب جو نامزد ہیں، تو اس کی کل سماعت ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اندر بھی ان کو ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں، ابھی ریلیف ملنا تو بہت دور کی بات ہے، ابھی یہ باتیں قریب نظر نہیں آتی کسی قسم کا ان کو ریلیف مل پائے۔ جی، کورٹ کی طرف سے تو ریلیف نہیں مل رہا، لیکن پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ این اے حلقہ
ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ NA4 6 9 اور 12 14 جس کے اندر ان کے جو امیدوار ہیں PTI کے وہ سلطان روم صاحب ہیں، اس میں یامین خان صاحب ہیں، علی زمان صاحب ہیں، شبیر خان صاحب ہیں۔ ان کارکنوں نے قرآن پاک پر نہ صرف خود حلف دیا بلکہ جلسے اور اس میٹنگ میں موجود جتنے پارٹی کارکن تھے، ووٹر سپورٹر تھے، ان سے حلف لیا کہ ہم PTI کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، نہ ہونے دیں گے۔ دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے کہ پارٹی قیادت کی طرف سے آپ سے نہیں لیا جا رہا، پارٹی کے کسی رہنما اور جو قائدین ہیں وہ آپ سے حلف نہیں لے رہے، عوام اپنے آپ سے اور اپنے دوستوں سے از خود حلف لے رہی ہے اور دے رہی ہے کہ ہم اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ دھوکہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس ملک کے جو ایماندار، جس کو وہ سمجھتے ہیں قیادت ہے، عمران خان کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ایماندار قیادت میں سے اور اس ملک کا مخلص قیادت ہے، اس کے ساتھ وہ وفاداری کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر وہ باقاعدہ خود حلف دے رہے ہیں اور یہ سلسلہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں، آخری سوال پہ موقف لیتے ہیں۔ یاسین لک صاحب، انتخابی نشان الاٹ ہونے کے بعد جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑیں گے، تو اس میں بلنڈر کے بھی کوئی چانس ہے کہ بھی کوئی PTI کا ورکر، کوئی PTI کا امیدوار بن کر دوسری جماعت کی طرف سے کھیلیں؟ جی بالکل، یہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے۔ اس کے اندر اس وقت جھوٹی اور من گھڑت خبریں جو ہیں مختلف میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا پر پھیلائی جا رہی ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ مخالف جماعتوں، جس میں PDM بھی کہہ سکتے ہیں یا نون لیگ کے دیگر، یا نون لیگ ہو سکتی ہے اور جماعتیں ہو سکتی ہیں، ان کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ ایک جھوٹی من گھڑت مختلف قسم کی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ کسی عمران خان کے حوالے سے خبر، کبھی عمران خان کی جانب سے خبر چلائی جاتی ہے کہ آزاد امیدوار میرے نہیں ہیں، ان کو ووٹ نہیں دینا، کبھی کچھ ہے، تو وہ عوام کو ٹریپ کرنے کے لیے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے اس قسم کی خبریں چلا رہے ہیں۔ یہ خبریں تو چلا رہے ہیں، یہ سلسلہ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو پاکستان آئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے، میاں صاحب ابھی تک عوام میں نہیں آئے، کسی جلسے میں نہیں آئے، کسی کارنر میٹنگ میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ 4 ماہ بعد اگر کوئی ایک ہی جلسہ کیا ہے تو وہ مریم بی بی نے کیا ہے، اور وہ اس جلسے میں بھی جو کچھ وہاں یوتھ نے کیا آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ لوگ اس ڈر، اس خوف کے مارے میرا خیال ہے کہ پبلک میں نہیں جا رہے کہ پبلک کی طرف سے کوئی کسی قسم کا کوئی نازیبا اور ناپسند واقعہ پیش نہ آ جائے۔ پبلک اس وقت بہت غصے میں نظر آتی ہے۔ عمران خان کا سحر جو ہے وہ سر چڑھ کر اب بولنے لگ گیا۔ عمران خان اب بھی نہیں ٹوٹا، اس کی امید اب نہیں ٹوٹی، وہ الٹا جیل میں رہتے ہوئے عوام کو، اپنے ووٹر سپورٹر کو حوصلہ دے رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھروں سے باہر نکلنا ہے 8 فروری کو اور ووٹ دینا ہے، ووٹ PTI کے امیدوار کو دینا۔ وہ کہتے ہیں ان کے جتنے اوچھے ہتھکنڈے ہیں ان سے نہیں گھبرانا۔ بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے، عمران خان کو آؤٹ کر دیا ہے، اس کے جو متحرک کارکن تھے ان کو جیلوں میں بند کر دیا ہے، کچھ کو غائب کر دیا گیا ہے۔ وہ پھر بھی کہتا ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، جو لوگ PTI کے سپورٹرز ہیں، ووٹرز ہیں، امیدوار ہیں، ووٹ ان کو دینا ہے۔ وہ بدلہ جمہوریت کی طرز پر لینا چاہ رہا ہے، وہ جمہوری لڑائی لڑ رہا ہے، 8 فروری کو وہ نتائج دکھانا چاہ رہا ہے، اب بھی پوری قوم کو حوصلہ دے رہا ہے۔ تو یہ بڑی حوصلے کی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے ریلیف نہیں مانگ رہے، اس قوم، اس ملک کے لیے اور اس عوام کے لیے ریلیف کے لیے وہ ڈٹ کے کھڑا ہے۔ یہ بہت بڑا میسیج ہے اور سخت میسیج ہے جو جیل کی طرف سے، جو جیل میں سے عمران خان نے عوام کے لیے بھیجا ہے۔ ٹھیک ہو گیا یاسین لک صاحب، آپ کا بہت شکریہ جی۔ عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ایز یوزل جو اپنا وہ بیان دیتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ عوام تو نہیں گھبرا رہی، لیکن جو دوسری جماعتیں ہیں، جو مخالف جماعتیں ہیں، وہ بکھلاہٹ اور گھبرائی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد کیا نتائج آتے ہیں۔ اپنا بہت سارے کا خیال، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سی نیوز پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔
رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔